हसन साहब, जमात इस्लामी और अवामी एहतजाज को बलाए ताक रखते हुए हुकूमत ने पेट्रोल सस्ता करने की बजाय मजीद महंगा कर दिया। सोशल मीडिया पर अवाम की जानिब से शदीद रद्द अमल देखने में आया है। देखो, बात सुनो, हमारी पूरी तारीख इस बात की गवाह है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। इन्होंने चैलेंज समझा ही नहीं जमात इस्लामी के इस कॉल शॉल को, या जो भी अवामी एहतजाज जो आप कह रहे हो। उसकी वजह है कि एहतजाज में सब कुछ होता है सवाए अवाम के, जिनके लिए वो निकलते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि आई डोंट नो व्हाट इज रॉन्ग विद देम, परहैप्स आई नो ऑल्सो कि जमात इस्लामी बहुत ही बेहतर लोग हैं, बहुत ही बेहतर बीबे लोग हैं, लेकिन उनके और अवाम के दरमियान कोई कदर मुश्तरक नहीं, सीधे नारे नहीं लगाते। आई डोंट नो, लेकिन अगर अवाम जमात इस्लामी के साथ खड़े हो जाएं अपने दुखों के लिए, जमात के लिए नहीं, अपनी मजबूरियों अपनी जिल्लतों की वजह से इनके साथ खड़े हो जाएं, तो फिर मैं देखता हूं कौन ये जगह टैक्स बल्कि जगह टैक्स वसूल करता है। खत्म हो गई बात। जिनका मसला है, अगर उन्हीं को परवाह नहीं है तो भाड़ में जाए सारा कुछ। इट्स सो सिंपल। वो ठेका तो नहीं लिया हुआ। जो मातम कर रहे हैं, जो रो रहे हैं, जो बर्बाद हो रहे हैं, जो तबाह हो रहे हैं, जो एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, अगर उन्हीं को परवाह नहीं है तो जमात इस्लामी को भी चाहिए। आप साहब को मैं तो दरखास्त करूंगा कि लानत भेजें फिर। क्या जी ठीक। नेक्स्ट, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश के काबीना डिवीजन ने सरकारी तकरीबात और प्रोग्रामों के लिए तैयार किए जाने वाले बैनर्स और बिल बोर्ड समेत दीगर हुकूमती तशहीरी मवाद पर वज़ीर आज़म तारिक रहमान की तस्वीर बशमूल 3D के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी है, जिसका इतलाक फौरी तौर पर होगा। हसन साहब, क्या ऐसा हमारे यहाँ भी हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि वी आर वेरी डिफरेंट पीपल। अंडर ग्रेजुएट्स के तौर पे उस वक्त बांग्लादेश नहीं बना था। बंगालीज का मेरा ख्याल है को 35% 40% कोटा था। डिपार्टमेंट्स हमारे अपने अपने थे। हॉस्टल नंबर 1 में रहते तो इकट्ठे थे। दो बातें सुन लो, अच्छे खासे पैसे घर से मिलते थे, लेकिन हम 20-22 तारीख के बाद उधार पे चलते थे। मुझे नहीं याद एक बंगाली लड़का जिसने कभी 1 रुपए का उधार किया। दूसरी बात, हम सिगरेट पीते थे। आई स्टिल स्मोक, अनफॉर्चुनेटली इट्स नॉट अ गुड हैबिट। वो हम तो पैकेट, वो कैंटीन में बैठे, कैफेटेरिया में बैठे, पैकेट फेंक दिया, सारे पी रहे हैं। बंगाली लड़के अपनी जुराबों में रखते थे पैकेट। दिल करता था दाएं बाएं जाके सिगरेट पिया, ना उन्होंने कभी किसी का सिगरेट पीना ना फलाना। तो वो फर्क होता है। अच्छा, ये और किस्म की नस्ल है। और मैं तब भी कहा करता था, आई वॉज वेरी यंग, आई वॉज अ टीनेजर, तो मैं अपने दोस्तों को कहता हूँ, यार ये इस्लाम तो बाकी भी पूरी दुनिया में इस्लामी ममालिक हैं, वो तो एक कदर मुश्तरक है, बाकी तो हमारा इनका मिलता ही कुछ नहीं। ना उनके कद मिलते थे, ना शक्लें मिलती थी, ना रंगतें मिलती थी। हुसैन था एक, वो गालिबन उसका बैकग्राउंड पठान का था, ही वॉज गुड लुकिंग एंड टॉल, बाकी तो सारे बेचारे मेरे वर्गे मातड़ी सन। अच्छा, जब तक सूरज चांद रहेगा भुट्टो तेरा नाम रहेगा। केड़ा नाम है, केड़ा सूरज चांद। अच्छा, ये मियां दे नारे वजणगे ते देखो देखो कौन आया। अच्छा भाई, पहला ही शेर देखा जेड़ा एवन फील्ड च रहिंदा है। अच्छा, ऐसे आमियाना चमचगाना किस्म के नारे जब तक लगते रहेंगे, ये लोग यही कुछ करते रहेंगे। इट्स सो पेटी। कहो तो नाम भी ले लूंगा। वो सड़कों के नाम रखे जा रहे थे लालपुर, तो मुझे नहीं लगा, मैंने कहा नहीं, मेरी मौत के बाद देखना। महाराज, जो तुम्हारे वोटों की भीख पे पलते हैं उन्हें उनकी औकात में लाओ। बहुत अच्छा किया। बंगालीज आर वेरी डिफरेंट, याद रखना। 5 साल दिन रात हमने इकट्ठे गुजारे हैं, और मैं हैरान हुआ उनकी हमारे खाने की आदतें मुख्तलिफ। उनमें से ज़ाहिर है बहुत मुतमौल घरानों के बच्चे थे जो ईस्ट पाकिस्तान से पढ़ने आए थे। एक अजीब बात बताऊं, हमने अपने बुजुर्गों को भी तहमद और लाचे बांधते देखा है, लेकिन मैंने वो पहनते थे मोस्टली, वो गोल धोती मैंने जिंदगी में पहली बार देखी। तो उनका उठना बैठना, खाना पीना, डिसिप्लिन, मैंने कहा ना, हम 20-22 तारीख के बाद उधार पे चलते थे। मैंने नहीं कभी किसी बंगाली को 1 रुपए का कैंटीन पे या कैफेटेरिया पे उधार देखा। फर्क है। चलो, नस्लें फर्क हैं बेशक।
بیک گراؤنڈ ہی مختلف ہے, ڈی این اے ہی مختلف ہے. شرم آتی ہے زندگی میں کو بات کرے. بات سنو, میں نے بیلی پورہ بات کیا, وہ کمرشل پروجیکٹ نہیں تھا. مجیب الرحمان شامی تھے, محمد علی دورانی, یہ سارے میرے, امیر العظیم صاحب, یہ سارے میں نے دوست اکٹھے کر کے فارم ہاؤسز بنائے. مجھے میرے دوستوں نے کہا اس کا نام حسن آباد. میں نے کہا میں کتا ہوں, میں نے اس کا نام کیا رکھا, بیلی پور. میں نے کہا یہ میرے دوستوں کی محبت اور مہربانی ہے. جس کو کہا, افضل سندھو صاحب تھے پیپلز پارٹی کے جو منسٹر ہوتے, ڈیتھ ہو گئی ان کی. بے شمار ایک سے ایک بڑھ کے نون آدمی ماشاءاللہ. شامی صاحب نے پوچھا بھی نہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, نام لے رہا ہوں لوگوں کے. میرے دوستوں نے کہا کہ یار حسن آباد تو اتنی محنت کر رہا ہے. میں نے کہا لعنت بھیجو, میں کوئی ان پڑھوں کی اولاد ہوں. میرے دوستوں نے میرا ایک خواب, میں فارم ہاؤس ایک بنانا چاہ رہا تھا اور تنہائی سے ڈر رہا تھا, تو میرا خیال تھا کہ میرے دوستوں یہ بیک گراؤنڈ ہے اس کا. نیکسٹ خبر, چین کی ایک عدالت نے سابق سرکاری افسر کو 32 کروڑ ڈالر رشوت لینے کے الزام میں سزائے موت سنا دی. عدالتی فیصلے کے مطابق 1993 سے 2023 یعنی 30 سال کے دوران بھاری رقوم اور قیمتی اثاثے بطور رشوت وصول کیے. اور تفصیل کو چھوڑو, بس 32 کروڑ اور سزائے موت. یہاں 32 ارب ڈالر کھانے والے بھی دندناتے پھر رہے ہیں. اسی لیے چین آج ایک سپر پاور ہے. ہم سے بعد میں آزاد ہوا, بہت ساری غلطیاں بھی کی. ماؤ صاحب نے ایک زمانے میں چڑیاں ختم کر دو, اناج کھاتی ہیں. پتہ لگا نقصان دیتا فیصلہ, چونکہ چڑیاں وہ کیڑے مکوڑے بھی کھاتی ہیں جو فصلوں کو نقصان پہنچاتے ہیں. مطلب اس طرح کی معصومانہ غلطیاں, لیکن نیتیں پاک تھیں ان کی. ہم سے بعد آزاد ہو کے ہم سے کئی گنا بڑی آبادی, وہ آج سپر پاور ہیں, ہم کہاں کھڑے ہوں. اچھا 32 کروڑ ڈالر کی اوقات کیا ہے؟ ایسی پھڑکانا 10-12 لاشیں, دیکھو پھر کیا ہوتا ہے. دیکھو بات سنو, فرمان کیا ہے, نام اسلامی جمہوریہ پاکستان, کرتوت رشوت لینے اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں. اچھا, انہوں نے راشیوں کو جہنم میں ڈال کے اپنے ملکوں کو جنت بنا دیا. ہم جیسے نام نہاد مسلمانوں نے ایسے لیڈروں کو سر پہ سوار کر لیا جو سر عام میڈیا پہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے احساس ہماری آمدنیوں سے زیادہ ہیں تو تمہیں کیا. اور یہ ہیں وہ ذرائع جناب اسپیکر. اخباری رپورٹ کے مطابق سندھ حکومت کی جانب سے گزشتہ 16 سالوں کے دوران 4000 ارب کی خطیر رقم خرچ کرنے کے بعد بھی تعلیمی ترقی کا گراف شدید زوال کا شکار, اور صوبہ سندھ میں 78 لاکھ بچے اسکولوں سے باہر آوارہ پھر رہے ہیں. سبحان اللہ. بات سنو, میرا ہی ایک شعر ہے, سب سے مشکل کام تو یہ ہے کیسے ڈھونڈیں کام, گلیوں میں آوارہ پھرتے رہتے ہیں بدنام. جن کے پاس نہ کوئی علم ہے, نہ ہنر ہے, نہ کوئی تربیت ہے, وہ تو پھر اسی طرح ہی ہیں, پھرتے رہیں گے. 78 لاکھ بچے, یہ بچے تھوڑی ہیں, پتہ نہیں کون ہے, اللہ بہتر جانے. یہ دو پائے یہ کس قسم کی. اچھا, اور یہ کس آدمی کا سندھ ہے؟ ہمیں غیرت ہی نہیں آتی. میں اپنی بات کر رہا ہوں, کس کا سندھ ہے؟ جاگیرداری کا خاتمہ, سرداری نظام کا خاتمہ, یہ اس کا ہے. لالچ دے کے عوام کو کا استحصال کیا. اس کے بعد یہ چند دن پہلے آپ نے کہا, پتہ نہیں کل کے پروگرام میں, یہ پتہ نہیں اس سے پچھلے, کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں کتنا بڑا گھپلا. اور پہلی بات تو یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام وہ کیا ہوتا ہے؟ جیب سے دے رہے ہو, خیرات دے رہے ہو لوگوں کو, بند کرو. پچھلے سوال میں بھی یہی تھا کہ وہاں کیا ہوا بنگلہ دیش میں, یہاں ہر سڑکاں, پلیاں, نالیاں, بیت الخلاؤں کے بھی نام. اچھا, سندھ آج سے 100 سال پہلے سندھ نہیں تھا. وے یو 200 سال پہلے فلانا. ہوں تو سی نو ادھر ٹھیکہ لے لیا ہے, کوئی لمبی لیز سے یا پتہ نہیں کیا ہے. یہ سندھی قصوروار ہیں, بہت اچھا ہے, اور اچھا ہو. چلو, ویسے حسن صاحب, آپ کے خیال میں سرکاری اسکولوں کا معیار کیسے بہتر ہو سکتا ہے؟ لیڈرشپ کا معیار بہتر کر لو, تمہاری ہر چیز کا معیار بہتر ہو جائے گا. جیسی لیڈرشپ ویسے ہی معیار ہیں تمہارے. چبلنا روز بس ٹوپی ڈرم میں.
دیکھو یہاں تو حکومتی اراکین اپنی ہی بنائی ہوئی اور منظور کی گئی تعلیمی پالیسیز کے برعکس اپنے خاندان کے بچوں کو سرکاری اسکولوں کی بجائے پرائیویٹ اسکول میں بھیجتی ہیں. تو وجہ وائی؟ اس کا مطلب وہ تھوکتے ہیں کہ جو ہم نے ان کو رکھا ہوا ہے یہ دو پایوں کے لیے وہ اس قابل نہیں ہے. یہ سب مین اور مینیملز کے بچے ہیں. ہمارے بچے بہتر اسکولوں میں جائیں گے, ختم ہوتے ہیں, وہاں ان کے جانور بندے ہوتے ہیں چونکہ وہ ان کو جانور سمجھتے ہیں. تمہارے سرکاری اسکولوں کی اوقات کیا ہے؟ ایک زمانہ میں دیکھو بات سنو, نام لے کے بتاؤ, جہانگیر ترین تھے وہ, ہی واز لوکنگ آفٹر یہ جو سندر انڈسٹریل اسٹیٹ, تو وہاں سے فارغ ہو کے پسینے میں اور یہ اور وہ برا حال, وہ آ جاتے تھے وہ اور منصور سنتوش بھائی کے سب اکٹھے بیلی پور ہمارے فارم ہاؤس پہ. وہ ایک دو دفعہ انہوں نے مجھے گھسیٹ لیا, وہ ساتھ پتہ نہیں ان کا کوئی چکر تھا اسکولوں کا. خدا کی قسم, خدا کی پناہ, گندگی اور غلاظت کے ڈھیر. اچھا تم نے کہا معیار کیسے بہتر کرنا, بات سنو, یہ حرام کھانے کے لیے کرتے ہیں سارا کچھ. یہ دنیا ایک گلوبل ولیج ہے نا. آپ نے کسی بھی, میں نے جو کل آپ کے پروگرام میں کہا تھا کہ وہ چائنیز سے پوچھ لو, آبادی کو کنٹرول کرنے کا, کینڈے میں لانے کا پلان دے دیں ہمیں اور یہ بتا دیں ایکسیکیوٹ کیسے کرنا ہے. ختم. یہ جو بنتی ہیں نا کمیٹیاں, یہ عوام کی قبریں ہوتی ہیں, کھبے ہوں ہیں. ہوش کرو, اتنی سی دنیا ہے. ادھر یو ایس میں کا پریزیڈنٹ تقریر کر رہا ہوتا ہے, میں اپنے کمرے میں بیٹھ کے دیکھ رہا ہوتا ہوں. کوئی مشکل کام ہے دنیا میں؟ جو تمہیں اچھے لگتے ہیں ملک, اپنا ٹوپی ڈرامہ ختم کرو, مطالعہ پاکستان فلانا, بریف چھوڑو, دو پڑھاؤ وہ جو تمہاری نسلوں کو مضبوط کرے. یہ ربش مت پڑھاؤ. اٹھا لو ماڈل, دیکھو یہ کسی بھی مہذب ملک کا, اسکینڈینیوین ہو, باقی یورپین کوئی ملک ہو, امریکہ ہو, یہ مجھے نہیں پتا, جن کا تعلیمی معیار بہت زبردست ہے, ایسے 3 ملکوں کے ماڈلز لے لو, انہوں کوئی ملاوٹ کر کے جوڑ توڑ کر کے اپنا ایک نصاب بنا لو, ان کے سسٹمز اٹھا لو. اچھا لیکن اپنی عیاشیاں, کیک بیکس, کمیشنز بند کر کے یہ پیسہ ادھر لگاؤ. لیکن ان کو پتا ہے تھے مر کھپ جانے ہیں, اولادا کو مال بڑا ہے, رل جان گے یہ پاکستانی. میرا اپنا کیس اب قبر کا کیس ہے 70 کے بعد. تو کیا ہے, روز رات کو دعا کر کے, مجھے امجد اسلام امجد کا مرنے پہ دکھ ہوا, لیکن یہ جان کی خوشی ہوئی کہ سویا سو گیا ہے. کرو بند. لیکن غلیظ ذہنوں کی ترجیحات بھی غلیظ ہوتی ہیں. کوئی کام اب مشکل نہیں ہے دنیا میں. آپ کو کوئی کمیٹیاں نہیں چاہیے, 2 4 5 ماڈلز اٹھاؤ باہر سے, وہ آپ کو بتا دے گا. اس کو اپنے ویلیو سسٹم وغیرہ جو بھی ہے آپ کا, کوئی ٹریڈیشن ہو, بلکہ نہیں ٹریڈیشن کیڑا ویلیو سسٹم ہے کوئی, اس کے مطابق اس کو ڈھال کے تو بنا لو. ان کی عیاشیاں بدماشیاں بند کرو. سارا بچہ 1 سال دے اندر ان کے حرام بند کرو.